وسلم تسلیما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ اردو سب لوگ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں بالکل۔ یہ بھائی نے گردن نہیں ہلائی۔ آپ جانتے ہیں اردو بھائی تو عمران خان کے چھوٹے بھائی لگ رہے ہیں آپ۔ عمران خان کے رشتہ دار ہیں۔ قرآن مجید کی میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ پہلی مرتبہ میرا یہاں آنا ہوا ہے کمراٹ میں، بڑا نام سنا تھا، بہت خوبصورت علاقہ ہے۔ کوئی علاقے کا پتہ چلے خوبصورت ہے تو میں ضرور جاتا ہوں، دیکھے آدمی ایک دفعہ جا کے کیا ہے۔ تو یہاں بھائی نے مجھے پکڑ لیا بیان کے لیے، تو آیا نہیں تھا بیان کرنے کے لیے، گن پوائنٹ پہ بندوق پہ زبردستی بٹھایا گیا ہے۔ جب بھی میں کسی علاقے میں جاتا ہوں جہاں بیان ہو تو پہلے وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہاں کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ داڑھی ماشاءاللہ سب کی ہے یہاں پہ، بھائی بھی رکھ لیں گے انشاءاللہ۔ نماز ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی، اندازہ ہو گیا نماز بھی انشاءاللہ لوگ پڑھتے ہی ہیں۔ یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، دیکھو پہلے ایک بات خوب ذہن میں بٹھا لو۔ ہم جو کہتے ہیں نا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، تبلیغ والے بتاتے ہیں نا کہ اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے سفیر ہیں، بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، تو آپ کی زبان مبارک سے جو بات بھی نکلے گی وہ آپ کی نہیں ہوگی بلکہ کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرتے، ہم پیغمبر کے حکم کو نہیں مانتے، بلکہ جب پیغمبر حکم دیتے ہیں تو وہ اس لیے مانتے ہیں کہ وہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مانتے ہیں۔ پیغمبر کی اطاعت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ پیغمبر کا حکم نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اسلام میں سب سے پہلے کون ہے؟ بولو بھائی، اللہ۔ عبادت، غلامی اللہ کی۔ جس اللہ کو ہم مانتے ہیں اس نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بہت سارے احکام دیے۔ پشتو نا بھائی، پشتو اردو، کوہستانی، یہاں زبان کون سی ہے؟ کوہستانی زبان۔ بس میں درمیان میں دو چار پشتو کے الفاظ میرے خود بخود آتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے پیغامات، اللہ براہ راست انسانوں سے کلام نہیں کرتا، تو قرآن میں اللہ نے بتایا۔ یہ جو خدا کے منکر لوگ ہیں نا، جو خدا کو نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خود کیوں نہیں ہمیں آ کے بتاتا، یہ کرو یہ نہیں کرو، اللہ کہاں ہے، نظر کیوں نہیں آتا، ہمیں خود کیوں نہیں بتاتا۔ یعنی وہ چاہتے ہیں اللہ ہر شخص کے کان میں جا کے ایک ایک بات اس کو سمجھائے، تو صحیح بن جا، تو غلط کر رہا ہے، تو صحیح کر رہا ہے، ایک ایک بات اللہ ہر آدمی کے جا کے سمجھائے گا تو پھر آزمائش ختم ہو جائے گی، پھر امتحان ختم۔ تو اب دیکھو اللہ نے اپنے پیغام ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے۔
ان پیغام میں سے ایک بڑا پیغام جو ہمیں اور کافروں کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے، وہ پیغام ہے موت کے بعد زندگی۔ کافر کہتا ہے موت کے بعد دوبارہ زندگی، بولو بھائی، نہیں ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں کہ مرنے کے بعد تم ختم نہیں ہو جاتے، ایک جہان سے دوسرے جہان میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے تمہارا۔ فوجیوں کے ٹرانسفر ہوتے ہیں نا، کبھی سبی میں، کبھی گلگت میں، کبھی کدھر، تو ہمارا بھی کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اب چونکہ ہم مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتے، ہماری روح باقی رہتی ہے، جسم ختم ہوتا ہے، روح ہماری باقی رہتی ہے، اور پھر قیامت کے دن یہ جسم بھی ہمیں واپس ملے گا، یہ جسم بھی ہمیں واپس ملے گا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں، کافر کہتا ہے کہ جسم تو ختم ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہمیں اس پر بھی قدرت ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے، اور یہ جو انگلیوں کے نشان ہے نا جو نادرہ میں جب آپ لگاتے ہو تو ایک شکل بنتی ہے نا، یہ شکل دوبارہ بنے گی، ایسا اللہ جسم کو جوڑ کے دوبارہ بنا دے گا۔ تو موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، یہ زندگی امتحان کے لیے ہے، کھانے پینے کے لیے آپ کو بولنا پڑے گا بھائی، کھانے پینے کے لیے، مزے اڑانے کے لیے نہیں۔ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ اگر موت کے بعد دوبارہ زندگی نہ ہوتی، جنت اور جہنم نہ ہوتی، تو ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے تھا کہ وہ زندگی گزارنے سے پہلے کسی مولوی سے نہ پوچھتا کہ یہ کام حلال ہے یا یہ حرام ہے، یہ ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ انگریز پوچھتا ہے بھائی، انگریز پوچھتا ہے کسی سے؟ دیکھو چائنا والے کتے کھاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ چائنا میں کوئی مولوی نہیں ہے چائنیز میں ان کو سمجھائے کہ کتے کھانا حرام ہے۔ کوئی چائنا میں آپ نے دیکھا کوئی چینگ پونگ پونگ مولوی ہو جو ان کو سمجھا رہا ہو کہ کتے مت کھاؤ؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ آپ حیران ہوتے ہیں وہ کتے کیوں کھاتے ہیں۔ چائنا والے ہم پہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کتے کیوں نہیں کھاتے، سمجھ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ گائے میں جتنے پروٹین ہے، جتنی طاقت گائے کے گوشت میں ہے اتنی ہی کتے کے گوشت میں ہے، تو جب کتا سستا پڑتا ہے تو گائے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ بلی بھی کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بلی میں طاقت زیادہ ہے، مرغی میں طاقت کم ہے، تو جب بلی کھا سکتے ہو تو مرغی کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بلی سستی پڑتی ہے ان کو۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کتے بلی اس لیے کھاتے ہیں کہ انہیں بتانے والا کوئی نہیں ہے کہ کتا اور بلی انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اگر کتا کھاؤ گے تو کل قیامت کے دن تمہیں اس کتے کا حساب دینا پڑے گا کہ انسان تھے تو حلال کیوں نہیں کھایا، حرام کیوں کھایا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو دیکھو ایک بات مجھے بتاؤ، جیسے کتے کا گوشت کھانا حرام ہے، چوری کی گائے بھی اسی طرح حرام ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی نے مرغی چوری کی، الٹی طرف سے ذبح کر دیا اس کو، کسی نے بولا یہ تو حرام ہو گئی ہے، اس نے کہا پہلے کون سا حلال کی تھی بھائی؟ چوری کی تھی نا، چوری کی مرغی ادھر سے کاٹو یا ادھر سے کاٹو، وہ تو ہے تو بہرحال حرام ہی نا وہ۔ تو اب چائنا کے لوگ کتے کھاتے ہیں کیونکہ وہاں کوئی مولوی ان کو نہیں بتاتا کہ یہ کیا ہے، اللہ کی نظر میں یہ کھانا حرام ہے۔ تو یاد رکھو، جہاں مولوی یہ نہ بتائے کہ بہن کی وراثت کھانا حرام ہے، وہاں لوگ بہن کی وراثت بھی بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بول لو نا، زور سے بولو یار، کھا جاتے۔ اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے کتا کھانے میں اور بہن کی وراثت کھانے میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کوئی فرق نہیں ہے۔
کتا کھانے میں بیوی کا مہر کھانے میں کوئی فرق نہیں ہے. کتا کھاؤ یا چھوٹے بھائی کی وراثت کھا جاؤ. باپ مر گیا, بڑا بھائی اگر چھوٹے بھائی کا مال کھا جائے گا تو اللہ کی نظر میں اس سے اچھا وہ چائنا والا تھا جو کتا کھایا اس نے, کم از کم وہ پھر بھی اس سے بہتر ہے. آپ بولو گے مفتی صاحب عجیب باتیں کر رہے ہیں یار, کتا کھانے والا بہتر ہے یتیم کی وراثت کھانے سے. کیوں؟ وہ اس لیے بہتر ہے کہ جب آپ چھوٹے بھائی یا چھوٹی بہن کی وراثت کھاؤ گے تو دو جرم ہے اس میں. ایک تو حرام کھانے کا گناہ, دوسرا یتیم کا مال کھانا اور بڑا گناہ ہے, تیسرا عورت کا مال کھانا اور بڑا گناہ ہے. قرآن میں صاف اللہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, اے ایمان والو تمہارے لیے عورت کا مال زبردستی حلال نہیں. اس کو تو الگ اللہ نے. چوتھا رشتہ دار کا مال کھانا اور زیادہ جرم, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتہ داری کو توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو. اب یہ جو نبی نے فرمایا کہ رشتوں کو جو توڑتا ہے, تو آپ بتاؤ رشتوں کو, پہلی بات تو یہ کہ یہ جو نبی نے فرمایا جو رشتوں کو توڑتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا, یہ نبی نے خود کہا ہے یا اللہ کا پیغام نقل کیا ہے بھائی؟ اللہ کا پیغام دیا نا. تو اللہ کا پیغام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, اس میں فرمایا کہ جو رشتوں کو توڑتا ہے وہ جنت میں نہیں جاتا. اب رشتوں کو توڑنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہتھوڑے سے لے کے رشتوں کو توڑا جائے. ہر چیز کو توڑنے کا الگ طریقہ ہوتا ہے. ہر چیز اخپل طریقے سے توڑی جاتی ہے. پتھر کیسے توڑو گے؟ ہتھوڑے سے. قسم کیسے توڑو گے؟ ہتھوڑے سے توڑو گے یا بم سے توڑو گے؟ قسم, جو چیز جو کام کا وعدہ کیا ہے وہ نہ کرو تو قسم ٹوٹ جائے گی کہ نہیں ٹوٹ جائے گی؟ تو رشتہ کیسے ٹوٹتا ہے؟ رشتہ ٹوٹتا ہے ایسا کام کیا جائے جس سے رشتہ داری کے دل میں آپ کی نفرت پیدا ہو جائے. تو کسی کا مال کھانے سے بے انتہا محبت پیدا ہوتی ہے یا نفرت پیدا ہوتی ہے؟ بھی آپ نے دیکھا, آپ نے اس کی جیب سے 500 روپے نکال کے اپنی جیب میں ڈالے, وہ آپ سے بغل گیر ہو گیا, یار آج تو تم نے ایسا کام کیا مزہ آ گیا بھائی. کبھی دیکھا آپ نے ہے بھائی؟ آپ نے بہن سے پیسے کھا گئے, اس کی دکان کھا گئے, اس کی زمین کھا گئے, اس کے دل میں بھائی کی محبت پیدا ہوئی, میرا بھائی کیسا غیرت مند ہے, مجھ سے پوچھے بغیر پوری جائیداد کھا گیا میری. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ شاید یہاں پر ہوتا ہو. بھائی آپ نے تو گردن ہی نہیں ہلا رہے, تو بولو نا نہیں ہوتا ایسے. پیسہ دینے سے محبت بڑھتی ہے یا لینے سے؟ دینے سے. جب خرچ کرو گے تو محبت بڑھتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتہ داروں پہ پیسہ خرچ کرو, ان کا حق لو نہیں بلکہ اپنا بھی انہیں دینے کی کوشش کرو. بڑا بھائی چھوٹے بھائی پہ خرچ کرے, باپ اولاد پہ, اولاد باپ پہ, شوہر بیوی پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی عورت مالدار تھی, شوہر غریب تھا, تو عورت اپنے شوہر پہ بھی صدقہ کرتی تھی. آج ہر آدمی کیا کر رہا ہے؟ دوسرے سے چھیننے کی کوشش کر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتے توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, قرآن کے الفاظ دیکھو, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اللہ فرماتے ہیں ہمارے جو نیک بندے ہیں وہ ہمیں خوش کرنے کے لیے ہماری محبت میں لوگوں پہ خرچ کرتے رہتے ہیں. غریبوں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو, قیدیوں کو, کمزوروں کو کھلاتے رہتے ہیں. اور جب ان کو کھلاتے ہیں
تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے اس کا بدلہ نہیں چاہتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کھلانے سے، دینے سے اللہ بھی، بولو نا، خوش ہوتا ہے، لینے سے اللہ خوش نہیں ہوتا۔ تو ایک چیز سے توبہ کرو، اگر ہم میں سے کسی نے کسی کا حق دبایا ہوا ہے، بہن کی وراثت ہے یا چھوٹے بھائی کی وراثت، بہت جگہوں پر بڑا بھائی کیا کرتا ہے، ساری زمین پہ قابض ہو جاتا ہے، چاچا بعض دفعہ ساری زمین پہ قابض ہو جاتا ہے اور اپنے بھتیجوں کو ان کا حق نہیں دیتا۔ اور جب بھتیجا بولتا ہے کہ میرا حق دو، میرے باپ کا کی وراثت تھی، جائیداد تھی دو، تو چاچا کیا بولتا ہے، یہ میرا احترام، بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں کرتا، یہ رشتہ داری کا خیال نہیں کرتا۔ تو رشتہ داری کا خیال وہ نہیں کر رہا جو حق دے نہیں رہا ہے، جو مانگ رہا ہے اس کو تو شریعت نے حق دیا ہے مانگنے کا۔ دیکھو آپ، کسی شخص نے کسی سے پیسے لیے، زید نے بکر سے کیا لیے، پیسے لیے۔ اب بکر مانگنے آیا کہ بھائی تو نے میرے سے 1,00,000 روپے لیے تھے، واپس دے دے۔ اب زید کو غصہ آ رہا ہے، کیوں مانگ رہا ہے، میں تیرا دوست ہوں، تجھے خیال نہیں ہے۔ بکر غصہ کر رہا ہے، بھائی تو نے 1 مہینے کا وعدہ کیا تھا، واپس کر۔ اب ایک تیسرا آدمی ان کے درمیان میں جا کے بکر کو سمجھائے کہ تو کیوں واپس مانگ رہا ہے، تجھے دوستی کا خیال نہیں ہے، تجھے اس کا خیال نہیں ہے۔ تو غلطی پر کون ہے، بکر یا زید؟ زید غلطی پر ہے، جس کا حق ہے اس کو تو اللہ نے حق دیا ہے مانگنے کا۔ تو اللہ نے بہن کو حق دیا ہے کہ بھائی سے اپنی وراثت مانگے۔ علماء کہتے ہیں دیکھو یہ شریعت کے بڑے مشکل احکام ہیں، لاکھوں روپے کسی کے حوالے کرنا، پوری زمینیں حوالے کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جن کا آخرت پر ایمان ہے۔ اصل جو ہماری زمین ہے نا، اصل جو زمین ہے وہ 6 فٹ کی ہے، جس کو قبر کہتے ہیں، اور آپ خوش قسمت ہو یہاں پوری 6 فٹ کی زمین ایک اکیلے آدمی کو ملتی ہے۔ کراچی میں وہ بھی اکیلے آدمی کو نہیں ملتی، 10 آدمی ایک قبر میں دفن ہو رہے ہیں، پوری 6 فٹ کی زمین بھی ایک آدمی کو نہیں مل رہی، اتنی آبادی گھس گئی ایک دوسرے میں، مردے آپس میں ایک قبر میں اکٹھے سو رہے ہیں، آپ اندازہ لگاؤ۔ تو جب انسان اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے، اسے پتہ ہے یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، تو اس کے لیے حق دینا آسان ہے حق مانگنے کی نسبت۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کا کچھ، اصل میں وہ اللہ کے بینک میں جمع ہو گیا، وہ باقی، یہ تو جو ہم کھا رہے ہیں یہ کیا ہے، یہ تو ختم ہو جائے گا، باقی تو وہ ہے جو کہاں دے دیا۔ اب دیکھو ہم اگر ہوتے، ہم گھر میں آتے، بیوی سے پوچھتے کھانے کو ہے، کہے گی ایک فقیر آیا تھا اس کو دے دیا، تو ہم دوستوں میں اپنا واقعہ سناتے، میری بیوی نے مجھے بولا کہ کھانے کو نہیں ہے، میں نے رکھ کے تھپڑ مارا، ایسے بولتے ہیں، 2 لگائے کھینچ کے۔ دیکھو ہم جب اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں تو بیوی بچوں کے حقوق میں بھی کس کو ماننا پڑے گا، ان کے ساتھ رویے میں کس کو ماننا پڑے گا، بولو نا بھائی، اللہ۔ اخپل رسومات نہیں چلیں گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سلوک کیا کرتے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں برتن میں جہاں سے منہ لگا کے پانی پیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ گلاس کو، پیالے کو گھما کے اسی جگہ ہونٹ رکھ کے پانی پیا کرتے تھے۔ آج بتاؤ کوئی ایسا ہے جو اپنی زوجہ سے، اپنی بیوی سے ایسی محبت کا اظہار کرے؟ آج تو تکبر ہے، ہاتھ نہیں ملاتے اس کو، تکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی حضرت عائشہ کے گھر میں، حضرت زینب نے کوئی کھانا حلوہ بنا کے بھیجا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ برتن دیکھا نا تو غصہ آیا، غصہ اس بات پر آیا کہ میری باری ہے، اس میں سوکن مداخلت کیوں کر رہی ہے؟ سوکن سمجھتے ہیں نا، دوسری زوجہ، پتہ نہیں یہاں پر ہوتی ہے نہیں ہوتی، اللہ ہی جانے ہے،
یہاں لوگوں کی 2 2 3 3 ہیں، اس لیے اتنے افسردہ بیٹھے ہوئے. اچھا صحیح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے امی عائشہ نے وہ برتن لیا اور اٹھا کے زمین پہ مار کے توڑ دیا. آج کسی کی بیوی یہ حرکت کرے تو ڈنڈا لے کے مارے گا نہیں مارے گا اس کو پکڑ کے؟ بولو کہ میری موجودگی میں. اچھا شاید اس وقت پردے کے حکام نازل نہیں ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے، ابو بکر موجود، عمر موجود، عثمان موجود، اتنے بڑے بڑے لوگ موجود، اور امی عائشہ نے سب کی موجودگی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے وہ برتن لیا اور اٹھا کے زمین پہ مار کے توڑ دیا. تو آپ بتاؤ ہمارے ہاں جو اس کو غیرت سمجھا جاتا ہے وہ غیرت کیا ہے؟ کہ میری بیوی نے میرے ہاتھ سے برتن لوگ لے کے توڑا کیوں اس کو؟ یہ میری توہین ہے کہ نہیں ہے؟ اور میرے دوستوں کے سامنے اگر یہ کام کیا ہے پھر تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ پھر تو کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج. کتنا کوٹتے پکڑ کے، کس قدر گالیاں دیتے. لیکن ہم جس نبی کے امتی ہیں، جس نبی کی اتباع کرنے پر جنت ملے گی. اللہ نے کہا نا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کی زندگی میں نمونہ ہے، تم نے ایسا بننا ہے جیسے کون تھے؟ نبی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ نے یہ واقعات کروائے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ بیوی جب ایسی حرکت کرے گی تو شوہر کا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے، شوہر کا رد عمل. بول ہی نہیں رہے یار یہ لوگ، کیا ہونا چاہیے؟ تو کیسا ہونا چاہیے؟ نبی کا ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی غصہ نہیں آیا، بلکہ آپ نے صحابہ سے فرمایا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. تعریف کی ہے، غیرت ہے کہ شوہر کی محبت میں اس نے یہ کام کیا ہے. کہ بھئی شوہر سے محبت ہوتی ہے تو پھر برداشت نہیں کرتی نا، یہ سوکن کیوں حلوے بنا کے بھیج رہی ہے بھائی، ہے بھائی باری میری ہے اور حلوے کون کھلا رہی ہے؟ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت والا کسی کو پیدا نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل بیوی کی طرف سے اس رد عمل میں اپنی بے عزتی محسوس نہیں کر رہے، ذرا بھی نہیں. اور نیچے جھک کے نیچے بیٹھ کر اس برتن کو اپنے ہاتھوں سے جمع کر رہے ہیں اور انصاف سے بھی کام لے رہے ہیں، کیونکہ برتن حضرت زینب کا تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے فرمایا برتن کی قیمت زینب کو ادا کر دو. بھئی اس کی قیمت تو دینی پڑے گی. بتاؤ آج اخلاق ہے؟ سارا دن عورت کام کرتی ہے، کھیتوں میں بھی وزن بھی اٹھا رہی ہے، گندم بھی وہی لگا رہی ہے، گائے سے دودھ بھی وہی نکال رہی ہے، پھر وہ شوہر کی جھاڑ بھی سنے، پھر وہ شوہر سے مار بھی کھائے، پھر وہ بھائیوں سے وراثت بھی نہ کھائے. تو دنیا میں کوئی کیس نہیں ہوگا، لیکن جس خدا نے پیدا کیا ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ آخرت میں انتقام لے گا. قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے حکم دیا، کتنی جگہ حکم دیا، عاشروہن بالمعروف، فرمایا اچھے طریقے سے پیش آؤ. تو غیر مسلم کے ہاں یہ حقوق بولو بھائی نہیں ہوتے. ان کے ہاں تو حکومت قانون پہ عمل کراتی ہے، حکومت. وہاں اگر حکومت کے قانون کی گرفت ڈھیلی ہو جائے تو لوگ ایک دوسرے کو نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دیں. وہاں تو حکومت قانون سخت ہے بہت زیادہ. ہم اگر کسی کا حق ادا کرتے ہیں تو کس کے حکم پہ؟ اللہ کے حکم پہ ادا کرتے ہیں. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمہاری زندگی میں بہترین نمونہ. میں اس واقعے پہ حیران ہوتا ہوں کہ اللہ نے اس کائنات میں سید الانبیاء سے زیادہ عزت والا کوئی پیدا نہیں کیا. اور کیسا نبی کا ظرف ہے، کیسی برداشت ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جس چیز کو عزت سمجھتے ہیں وہ عزت نہیں بلکہ وہ بے عزتی ہے. منافقوں نے کہا تھا نا، مشہور منافق عبداللہ ابن ابی،
اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں جب مدینہ جاؤں گا تو یہ جو صحابہ کرام تھے نا، مسکین غریب صحابہ، اس کو اس نے کہا تھا یہ عزت دار لوگ نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، کیونکہ منافق یہ سمجھتا تھا کہ جو دولت مند ہے وہ عزت دار ہے، جو غریب ہے وہ عزت دار نہیں۔ عبداللہ بن ابی منافق کے پاس بڑا پیسہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو صحابہ بیٹھتے تھے بہت سے، کچھ تو مالدار تھے، زیادہ تر بے انتہا مسکین۔ عبداللہ بن مسعود بے انتہا مسکین، حضرت ابو ہریرہ بے انتہا مسکین، حضرت بلال بے انتہا مسکین، اتنے مسکین کہ جب صفہ میں یہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے تو صفہ میں یہ لوگ ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے بیٹھتے تھے، کیونکہ ان کے پاس سطر چھپانے کے لیے لباس نہیں تھا، اتنے مسکین۔ ایسے مسکینوں کے بارے میں اچھا ایک بات خوب سمجھ لو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بے انتہا مسکین تھے، حدیث سے ثابت ہے۔ تو حضرت معاویہ کا شمار بھی انہی صحابہ میں ہوتا ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اس سے مراد مسکین صحابہ ہیں کہ اے نبی آپ ان مالدار کافروں کی طرف نظریں نہ رکھیں، آپ ان مسکینوں کے ساتھ صبح و شام اٹھا بیٹھا کریں جو دن صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان اور حضرت معاویہ کے جو ہے نا ہم پر دو بڑے حق ہیں۔ آج روافض بہت اعتراض کرتے ہیں حضرت معاویہ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ پر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ قابل احترام وہ شخص ہے جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہے۔ اگر کسی کی بہن یا بیٹی میرے نکاح میں ہو تو وہ شخص میرے لیے قابل احترام۔ تو آپ بتاؤ جس کی بہن بھی اور جس کی بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہو وہ اس حدیث کی روشنی میں کس قدر قابل احترام ہوگا۔ حضرت ابو سفیان کی بیٹی نبی کے نکاح میں اور حضرت معاویہ کی بہن نبی کے نکاح میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جس کی بیٹی ہو یا جس کی بہن ہو تو وہ کس قدر ہم لوگ کے لیے قابل عزت اور قابل احترام ہوگا۔ تو قرآن میں جلدی میں شرطیں بیان کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن نے پہلی شرط لگائی ومن اراد الآخرہ، پہلی شرط کیا ہے؟ آخرت کا ہے۔ نیت کیا ہونی چاہیے بھائی؟ اللہ۔ نمبر 2 وسعی، کوشش بھی کرے، خالی بیٹھا نہ رہے، نیت کرے۔ کباب کھا رہا ہے، پراٹھے کھا رہا ہے، نیت ہے بھائی حج پہ جانے کی، تو جا بھائی اب تو درخواستیں جمع کرا، کچھ کر، نیت کی ہوئی ہے میں نے، حج کا ثواب نہیں ملے گا۔ وسعی، کوشش بھی کرے۔ آگے قرآن کہتا ہے وسعی لہا سعیہا، کوشش بھی آخرت والی کوشش ہو، اخپل طریقے سے کوشش، بدعت نہیں چلے گی۔ سمجھتے نہیں ہوں میرا خیال۔ ایک ابھی ہم سب نے عصر کی نماز پڑھی نا، کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ اگر امام صاحب 5ویں رکعت بھی پڑھاتے ہیں بھائی، تو 5ویں رکعت پڑھانے سے کیا ہوتا؟ ایک رکوع زیادہ، 2 سجدے زیادہ۔ تو آپ پیچھے سے امام کو سبحان اللہ کہنا شروع کرتے کہ نہیں کرتے؟ سبحان اللہ۔ امام بولتے کہتے امام صاحب، آپ بولتے امام صاحب 5 رکعتیں پڑھائی ہیں، تو امام صاحب کیا ہو گیا؟ تو 1 رکعت کا اضافہ ہی کیا ہے نا، کمی تھوڑی کی ہے میں نے۔ رکوع بھی زیادہ کر لیا۔ رکوع کوئی برا کام ہے؟ رکوع میں کیا میں نے کسی کو برا بلا کہا ہے؟ میں نے سبحان ربی العظیم، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے۔ سجدے میں میں نے سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کی تعریفیں کی ہیں۔ تمہیں اللہ کی تعریفیں پسند نہیں ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ یہ دلیل صحیح ہوگی امام صاحب کی؟ آپ ہو سکتا ہے بولو امام صاحب نماز لمبی ہو گئی، وہ کہیں گے چلو آج ہو گئی، کل سے 4 ہی پڑھاؤں گا۔ آپ کہو گے یہ والی دوبارہ پڑھاؤ، یہ والی۔ اب امام صاحب کہیں ابھی تو 1 رکعت لمبی لگ رہی تھی، اب 4 الگ سے پڑھاؤ، یہ تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو امام صاحب کی دلیلیں صحیح ہوں گی؟ کیوں بھائی؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے، رکوع بھی کرنا ہے، سجدہ بھی کرنا ہے، مگر اخپل طریقہ نہیں چلے گا۔ اس میں وہ طریقہ چلے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اخپل طریقے سے زیادہ اچھا کام بھی کرو گے اللہ نہیں مانتا اس کو۔
بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل جی۔ ہاں یہ بیان کے بعد آخر میں سوال کریں، پھر کرتا ہوں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ سوال کریں آخر میں، بیان کے بعد آپ کو سوال کا موقع دوں گا میں تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے جلدی۔ تو اب مجھے بتاؤ بدعت کا اسلام میں کوئی حصہ بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ جب کوئی عمل ہو پہلے پوچھو بھئی یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ نہیں، صحابہ نے کی؟ اچھا کچھ لوگ پیغمبر سے حدیث پیش کرتے ہیں صحابہ کا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے، تو ہم صحابہ کے عمل کو لیں گے کیونکہ صحابہ پیغمبر کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے اہل حدیث بھائی کیا کہتے ہیں، نبی نے ایک حکم دیا 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، لیکن ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں جتنے صحابہ ہیں 3 کو کتنا مانتے تھے؟ 3۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی نے 3 کو ایک نہیں کہا۔ آپ جو حدیث کا مفہوم بیان کر رہے ہو اخپل طریقے سے بیان کر رہے ہو، یہ صحابہ کا بیان کردہ نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہو بات کو۔ آج 3 طلاقیں دے کے فوراً اہل حدیث سے فتویٰ لے آتا ہے جائے، اہل حدیث کے فتوے سے بیوی حلال نہیں ہوگی۔ ایک دن میرے ایک اہل حدیث عالم سے بات ہوئی، ایک آدمی نے 3 طلاقیں دی، میں نے فتویٰ دیا تینوں واقع ہو گئی ہیں، وہ اہل حدیث کے پاس چلا گیا، انہوں نے دے دیا کہ ایک ہوئی ہے، ایک طلاق۔ دیکھو مجھے ایک بات، ریکارڈ کر رہے ہیں یہ ہیں؟ ہاں یہ ریکارڈ کرو لازمی، یہ سوال لازمی ریکارڈ کرو۔ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، ہمارا ایک طالب علم تھا کے پی کے کا تھا، کیا ہیں بہت سارے، میں نے اسے ایک دن بتایا، وہ کسی گاؤں کا تھا، میں نے اسے بتایا یہ کام ناجائز ہے، اس نے کہا ہمارے علاقے کا رسم ہے ہم نہیں چھوڑ سکتے، استاد جی ہمارے علاقے کا رسم ہے ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے کہا جنت میں جانے کا شوق ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ میں نے کہا اگر جنت میں اللہ یہ کہے جن کے علاقے کا یہ رسم تھا وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں، جن کا یہ رسم نہیں تھا تو وہ عمل نہ کریں، اللہ آپ کا یہ عذر قیامت میں قبول کر لے۔ ایک چیز شریعت کے خلاف ہے لیکن وہ آپ کے علاقے کی رسم ہے۔ اب اگر اللہ کے سامنے آپ جب اللہ آپ سے پوچھے گا کہ میں نے جو عمل بتایا تھا وہ تو یہ بتایا تھا اللہ اس کے رسول کی اطاعت، تو تم نے تو اس معاملے میں رسول کی اطاعت نہیں کی، تم نے تو اپنی قوم کی اطاعت کی ہے، رسم کی اطاعت کی ہے، تو اللہ یہ عذر مانے گا قیامت کے دن؟ اللہ بولے گا میں نے جنت جو رکھی ہے کسی خاص قوم کے لیے نہیں رکھی، اگر قوم کے لیے ہوتی تو سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے ہوتی، ابو لہب ابو جہل سب سے پہلے جنت میں جاتا، کیونکہ عربی بھی۔ دیکھو مجھے ایک بات، ریکارڈ کر رہے ہیں یہ ہیں؟ ہاں یہ ریکارڈ کرو لازمی، یہ سوال لازمی ریکارڈ کرو۔ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، ہمارا ایک طالب علم تھا کے پی کے کا تھا، کیا ہیں بہت سارے، میں نے اسے ایک دن بتایا، وہ کسی گاؤں کا تھا، میں نے اسے بتایا یہ کام ناجائز ہے، اس نے کہا ہمارے علاقے کا رسم ہے ہم نہیں چھوڑ سکتے، استاد جی ہمارے علاقے کا رسم ہے ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے کہا جنت میں جانے کا شوق ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ میں نے کہا اگر جنت میں اللہ یہ کہے جن کے علاقے کا یہ رسم تھا وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں، جن کا یہ رسم نہیں تھا تو وہ عمل نہ کریں، اللہ آپ کا یہ عذر قیامت میں قبول کر لے۔ ایک چیز شریعت کے خلاف ہے لیکن وہ آپ کے علاقے کی رسم ہے۔ اب اگر اللہ کے سامنے جب اللہ آپ سے پوچھے گا کہ میں نے جو عمل بتایا تھا وہ تو یہ بتایا تھا اللہ اس کے رسول کی اطاعت، تو تم نے تو اس معاملے میں رسول کی اطاعت نہیں کی، تم نے تو اپنی قوم کی اطاعت کی ہے، رسم کی اطاعت کی ہے، تو اللہ یہ عذر مانے گا قیامت کے دن؟ اللہ بولے گا میں نے جنت جو رکھی ہے کسی خاص قوم کے لیے نہیں رکھی، اگر قوم کے لیے ہوتی تو سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے ہوتی، ابو لہب ابو جہل سب سے پہلے جنت میں جاتا، کیونکہ عربی بھی تھا، قریشی بھی تھا، ہاشمی بھی تھا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ کہتا میں بت پرستی اس لیے کرتا ہوں کہ ہماری اپنی رسم ہے، تو مانا نبی نے کہا رسم کو چھوڑنا پڑے گا، کس کو فالو کرنا ہے؟ اللہ اس کے رسول۔ تو اسی طرح بھائی اگر آپ کی رسم ہے کہ بچی سے شادی کے وقت پوچھا نہیں جاتا، اس کی مرضی کا خیال نہیں کیا جاتا، مجھے نہیں پتا رسم ہے یا نہیں، لیکن اگر یہ رسم ہے تو یہ رسم شریعت کے، بولو نا بھائی، خلاف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ کے سامنے ایک کیس آیا،
ایک لڑکی نوعمر بچی وہ کسی غریب صحابی سے شادی کرنا چاہتی تھی، بالکل نوعمر. اس بچی کے والد کا انتقال ہو گیا، چچا ان کا ولی تھا، چچا، باپ نہیں ہوتا تو چچا کے کفالت میں ہوتی ہے نا. تو وہ کہا، اور چچا نے شادی کرا دی لڑکی کی حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے. وہ مالدار تھے، مالدار بھی سردار بھی. لیکن بچی کہاں شادی کرنا چاہتی تھی؟ غریب صحابی سے. تو جب نبی کو علم ہوا آپ نے اس رشتے کو توڑوایا ہے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میرے نکاح میں داخل ہو چکی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو کیا کروایا؟ ختم کروا کے وہاں شادی کرائی ہے جہاں وہ بچی نکاح کرنا چاہتی تھی. اب ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے، ہماری غیرت کے خلاف ہو سکتا ہے، یہ میری غیرت کے خلاف ہو سکتا ہے، لیکن بھائی جب جنت اللہ نے بنائی ہے، میرے باپ دادا نے بولو نہیں بنائی. اگر میرے باپ دادا نے بنائی ہوتی تو میرے باپ دادا بولتے تم نے ہماری رسومات کو ختم کر دیا، جاؤ اس جنت سے. جنت تو اللہ نے بنائی ہے بھائی. شیطان کو میرے باپ دادا نے جنت سے نکالا تھا یا کمراٹ والوں نے نکالا تھا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اللہ نے نکالا نا. اللہ کی مرضی، جس کو نکالے. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کس نے اتارا؟ اللہ نے. اب داخل بھی کون کرے گا؟ تو جس اللہ نے جنت بنائی ہے وہ اللہ میرے والد کیا کرتے تھے، میرے دادا کیا کرتے تھے، میرے نانا کیا کرتے تھے، وہ یہ نہیں دیکھے گا. وہ کہے گا میں نے کیا حکم دیا ہے. تو نکاح کے بارے میں بھی اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لن ترى للمتحابین مثل النکاح. اس موقع پہ نبی نے فرمایا، جب دیکھا نا وہ لڑکی غریب سے نکاح کرنا چاہتی ہے، تو مالدار تو لوگ تو اپنی بیٹیوں کی شادی غریب سے نہیں کرتے، وہ تو مالدار سے کرتے ہیں، ان کے مفاد ہوتے ہیں اس میں بعض دفعہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح کہاں کروایا؟ غریب سے. اور اس موقع پہ آپ نے فرمایا دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی رشتہ نہیں. یہ جہاں چاہتی ہے وہاں نکاح کامیاب ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو بھائی اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اخپل رسومات نہیں چلیں. سمجھتے ہو؟ ہاں اگر آپ سمجھتے ہو کمراٹ والوں کی جنت الگ ہے، پشاور والوں کی جنت الگ ہے، وہاں پشاور کے حساب سے، کراچی والوں کی جنت الگ ہے، وہاں کراچی کے حساب سے لوگ جائیں گے، تو پھر کراچی والے کراچی کے حساب سے عمل، شریعت پہ عمل کریں، لاہور والے لاہور کے حساب سے عمل کریں، اور پشاور والے پشاور کے. جنت میں ایک اصول اللہ نے بنا دیا اور بتایا تم سب آدم اور حوا کی اولاد ہو. اللہ کی نظر میں کمراٹ، پشاور، مردان، سوات اور کراچی اور لاہور کا کوئی فرق نہیں ہے. اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا، جو نبی کے طریقے کو پر چلے گا وہ جائے گا، جو نہیں چلے گا وہ سزا کھائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جلدی سے سوال. یہاں بیویوں کے حقوق بھی ادا نہیں کی جاتی جس کی دو بیویاں ہوں. جس کی دو بیویاں ہوں بھائی ان میں برابری ضروری ہے، ایک رات ادھر دوسری رات ادھر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی دو بیویاں تھیں اس نے برابری نہیں کی تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ فالج زدہ ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ تو برابری ضروری ہے. ایسا نہیں ایک سے اتنی محبت ہے ساری دولت اس کو دے رہا ہے، دوسرے کو لٹکا کے چھوڑا ہوا ہے، تو یہ حرام ہے. اگر کوئی عدل نہیں کرتا اس کے لیے دوسری شادی حرام ہے. شادیاں کرو 4 سے کم، پھر بریک نہ لگاؤ، بچے بھی پیدا کرو. جتنی اولاد ہوگی اتنے رزق کے دروازے انشاءاللہ کھلیں گے. اولاد دینے جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں اللہ دودھ پیدا کر دیتا ہے، بتاتا ہے کہ اس کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ میرے ذمہ. بچے بھی اسپیڈ سے پیدا کرو، شادیاں بھی اسپیڈ سے کرو، مگر حقوق بھی ادا کرو میرے بھائی. ادا کرنے پہ فوکس کی بھی ہو، حقوق ادا نہیں ہو رہے ہو تو حقوق بھی تو ادا کرنے ہیں نا. سمجھتے ہو؟ ہاں تو شادیاں بھی کرو. شادی سے نہیں رکنا ہے، یہ تو زنا پھیلتا ہے. جس معاشرے میں شادی نہیں ہے اس معاشرے میں زنا ہے. کم عمری میں نکاح کرو، جب بالغ ہو جائے فوراً نکاح کرو، لیکن حقوق ادا کرو. اور وہ جو بیوی کے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ والے حقوق، اخپل نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اخپل طریقے سے نہیں چلنا ہے. اچھا بھائی، ہم میت کے تیسرے دن کپڑے تقسیم کرتے ہیں، یہ سنت ہے یا رسم؟ رسم ہے بھائی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہم لڑکیوں پر تعلیم حاصل نہیں کرتے، آپ کی کیا رائے ہے؟ لڑکیوں کو تعلیم دینی چاہیے لیکن پردے میں اس کا انتظام ہونا. بعض اسکولوں نے لڑکیوں کو ایسا بگاڑا، ایسا تباہ کیا. ایک فوج کے کرنل نے مجھے اپنا واقعہ سنایا کہ میں نے اپنی بچی کو بولا پانی لے کر آؤ، اس نے انگلش میں مجھے کہا
کہ جو کام انسان خود کر سکتا ہے وہ دوسرے سے نہیں کرانا چاہیے۔ وہ کہہ رہا ہے میں نے کہا یار یہ تو ہماری ماں جب ہم سے پانی مانگتی تھی ہم تو بھائی لڑتے تھے پلانے کے لیے، تو ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، ماحول کے خلاف ہیں۔ تو ماحول پردہ کا ماحول ہو، کو ایجوکیشن نہ ہو، تعلیم تو دینی چاہیے، اس سے تو فائدہ ہوتا ہے۔ یہاں بنات کے مدرسے بھی ہیں، وہ بھی ہونے چاہیے۔ اچھا بھائی، لڑکی اگر بھاگ کے شادی کرے تو اسے قتل کرنا کیسا ہے؟ بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے قتل کرنا۔ اگر بھاگ کے شادی کی ہے نا اس نے، لیکن بھاگنا غلط ہے اس کا، سمجھ رہے ہو؟ لڑکی کا گھر سے بھاگ کے شادی کرنا اسلام میں پسندیدہ کام نہیں ہے، لیکن اس کی مرضی کی شادی نہ کرنا۔ اب دیکھو ایک لڑکی گھر سے بھاگی ہے، باپ مجھ سے پوچھتے ہیں میری بیٹی گھر سے بھاگی ہے، اس کا قتل بنتا ہے؟ میں نے کہا غلط کیا اس نے، لیکن اس کی عمر کتنی تھی؟ اس نے کہا 30 سال۔ میں نے کہا اب تک شادی کیوں نہیں کی اس کی؟ تو بھگانے والے تو تم خود ہی ہو بھائی۔ جس آدمی کی بیٹی گھر سے بھاگ رہی ہے اس سے پہلے پوچھا جائے گا کہ اس نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا کہ اس کو بھاگنے پر، بولو نا، مجبور کیا۔ اگر وہ کہیں شادی کرنا چاہتی ہے، وہ باپ سے ماں کے ذریعے پیغام بھجواتی ہے، تو باپ کو چاہیے وہاں اس کا نکاح کر دینا۔ کیوں نہیں کر رہا وہاں پہ؟ نہیں۔ پھر وہ اگر گھر سے بھاگ رہی ہے تو اگر وہ مجرم ہے تو باپ بھی کیا ہے؟ ہاں کسی چرسی سے کرنا چاہ رہی ہے خدا نخواستہ، پھر سمجھ میں آتا ہے منع کرو اس کو۔ بھائی جس سے وہ شادی کرنا چاہتی ہے وہ آدمی چرس پیتا ہے، پھر تو باپ کو حق ہے نا روکنے کا، لیکن وہ شریف انسان ہے تو پھر اس سے باپ کو روکنے کا حق نہیں ہے۔ پھر اگر وہ گھر سے بھاگتی ہے، جیسے وہ غلط کر رہی ہے، باپ بھی کیا کر رہا ہے؟ اس نے اس کو ایسا کام کیا کہ مجبور کیا گھر سے بھاگنے کو۔ جہاں شریعت پر عمل ہوتا ہے وہاں بچیوں کو گھروں سے بھاگنے کی نوبت نہیں آتی ہے۔ بچی جب بالغ ہو اس سے خود انسان کو حیا آتی ہے تو ماں کے ذریعے کسی اور کے ذریعے اس سے خود پوچھوا لے انسان کہ بھئی یہ کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے، تو باپ کو چاہیے اس میں اس کے ساتھ تعاون کرے، نہ کہ اس کے معاملے میں رکاوٹ بنے۔ سمجھتے ہو؟ بالکل نہیں۔ اچھا لوگ دور جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے مسجد کا جو خطیب تھا پہلے، جی، خالد شاہ وہ فوت ہو چکے 2 مہینے پہلے۔ اس کا فرزند ہے ابھی یہ مقامی خطیب ہے، تو اس کے لیے وہ تعزیت کا دعا بھی ہے۔ جو پہلے خطیب کا نام کیا تھا؟ قاضی شاہ زرین صاحب۔ قاضی شاہ زرین، اچھا، وہ ہمارے یہاں پر شرک اور بدعت کا اچھا ماشاء اللہ۔ قاضی شاہ زرین صاحب بتا رہے ہیں یہاں ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں انہوں نے مسجد کی بڑی خدمت کی ہے اور یہاں بدعت ختم کرنے میں ان کا بڑا کردار ہے۔ اچھا، ان کے امام صاحب کے بڑے بھائی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لیے یہ ساری محنت اور مسجد کو صدقہ جاریہ بنائے۔ اور دیکھو یہ مسجد آپ کے محلے کی ہے، اس کو تعمیر کرنا کس کے ذمہ ہے؟ تو محلے والوں کو چاہیے کچھ نہ کچھ تعاون کریں، کچھ نہیں تو ایک کیل لا کے ٹھوک دیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ گھر سے کیل لائے، بولے امام صاحب کدھر ٹھوکنی ہے، تو کچھ تعاون کریں، یہ آباد ہوگی تو صدقہ جاریہ بنے گا نا۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا اس میں کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو حق بات ہوئی اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو ہمیشہ کے لیے آباد فرما۔ اے اللہ اس علاقے کے لوگوں کو، اس گاؤں کے، اس شہر کے، اس قصبے کے لوگوں کو اے اللہ ہمیشہ کے لیے آباد فرما۔ اے اللہ ان کے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اور اس علاقے میں اپنی خصوصی برکتیں نازل فرما۔ جو بھی دین کے کام میں یہاں مشغول ہیں اللہ ان کی محنتوں میں، اللہ ان کی محنتوں میں برکتیں پیدا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة